یہ وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی بدولت الحمدللہ یہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں، اور ان سے ہماری درخواست ہے کہ جو ہمارے 70 سالوں سے 7 دہائیوں سے جو کمی آئی ہے، تاکہ وہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ 1 2 3 سال میں پوری نہیں ہونے والی، لیکن کہیں سے شروع ہونا چاہیے. شروع ہو چکی ہے، ہمیں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے. میں نے انہیں کہا ہے اور ان کے نوٹس میں یہ بات کہ میں پینے کا پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کے بعد کاشت کے پانی کا بہت مسئلہ ہے. اس کے لیے ہمیں کرم تنگی ڈیم کے لیے، بران ڈیم کی ریزنگ کے لیے اور جگہ جگہ سمال ڈیمز لگانے کی بہت سخت ضرورت ہے، جس سے کاشت کا بھی مسئلہ حل ہوگا اور پانی کی سطح جو نیچے جا رہی ہے وہ بھی کنٹرول ہوگی، کیونکہ یہ ان مخلوق خدا کو پانی پینا ہے اور انشاءاللہ پانی ملے گا. پانی کے علاوہ یہاں پہ ہمارے روڈوں کی بہت دگرگو حالات ہیں، بہت خراب حالات ہیں. اسی طرح ہماری بجلی کی جو پرانی نیٹ ورک ہے وہ ساری خراب ہو چکی ہے. ہمیں نئے جو بڑی نیٹ ورک ہے وہ دوبارہ سے نئی نیٹ ورک بھی چاہیے، اور جو گھرانے ہیں بجلی سے محروم ہیں ان کو بجلی بھی چاہیے. یہاں پہ تعلیم کا بھی مسئلہ ہے، خاص کر ہمارے بچوں کی تعلیم کا ہماری بچیوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے. تو ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں دونوں کے لیے تعلیم کی سہولتیں چاہیے. یہاں پہ ہمیں سینکڑوں پرائمری اسکول بھی چاہیے، مڈل اسکول بھی چاہیے، ہائی اسکول بھی چاہیے، ہائر سیکنڈری بھی چاہیے، کیونکہ ہماری آبادی بہت بڑی ہے. یہاں پہ میں نے بتا رہا تھا کہ ہمیں صرف اتنے بڑے علاقے میں صرف 700 کے قریب ہماری پولیس فورس ہے، جس سے امن و امان کے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہمیں پولیس کی بھی ہیلپ کی بھی ضرورت ہے. اسی طرح بجلی، پانی، روڈ، تعلیم، صحت کے شعبے میں بھی ہمیں ضروریات کا سامنا ہے. لنڈیوا کرمپار کے جو علاقے ہیں وہ جو سڑک ہے 4-5 یونین کونسل وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. لکی مروت سے عبدالخیل کی جو روڈ ہے، اسی طرح جو تاج زئی سے درتنگ کی روڈ ہے، یہ ساری ان سب روڈوں پہ ہمیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی مدد کی ضرورت ہے. اسی طرح کیچی کمر یا لنڈیوا سائٹ پہ ہمیں ڈائریکٹ ایک پل کی ضرورت ہے، بڑی پل کی، تاکہ لکی سے رابطہ آسان ہو جائے. ان لوگ ہمارے جو وہاں پہ جتنے عوام پڑے ہوئے ہیں. تو بہرحال مسائل بہت ہیں. احمد خان صاحب نے مجھے یقین دہانی کرائی ابھی گاڑی میں ہی، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، کہ ان چیزوں کا انہوں نے نوٹس لیا ہے. مجھے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہم سے ملیں اسلام آباد میں، جو چیزیں وفاق سے ہو سکتی ہیں، تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس میں ہماری پوری مدد کریں گے انشاءاللہ. میں اور زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس صرف ان سے یہ درخواست ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اگلی دفعہ وہ آئیں تو ہمیں ذرا پہلے سے ٹائم دیں. ہماری دل کی خواہش ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ آپ پورے ڈسٹرکٹ میں اور ہمارے حلقے میں بھی بہت سارے دوست ناراض ہوں گے کہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں، آپ نے ہمیں بلایا نہیں. لیکن چونکہ کورونا کے مسائل تھے، وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی فضل و کرم سے اس کو ہماری جان چھڑائے اس آزمائش سے، تو اس کی وجہ سے ہم نے باقی دوستوں کو نہیں بلایا. انشاءاللہ اگلی دفعہ احمد خان صاحب آئیں گے تو یہ بھی آئیں گے، ساتھ عمران خان صاحب کو بھی لے کے آئیں گے. ان کو میں کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کے پڑوسی بھی ہیں میاں والی کے، اور ہم آپ کے تربور بھی ہیں، تو ہمارا حق آپ کے ہر طرح کا بنتا ہے. اور انشاءاللہ مروت عوام جتنے بھی ہیں یہاں پہ، ہمارے پاس غربت بھی ہے، لاچاری بھی ہے، پسماندگی بھی ہے، لیکن یہاں پہ مروت، بیٹنی، وزیر، خٹک، سارے لکی مروت کے جو عوام ہیں، یہ میں ان کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ان کو یہاں سے 100% خلوص ملے گا، 100%. یہاں سے بہت زیادہ پیار ملے گا، اور انشاءاللہ
آج بھی ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ بھی رہیں گے انشاءاللہ. اور ہمیں بھی ان سے یہی توقع ہے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. ایک دفعہ پھر بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ آئے، ہمیں عزت بخشی. اور اللہ تعالیٰ جو حکومت کے مسائل ہیں، یہ ہماری حکومت ہے، ہماری حکومت کے مسائل ہیں، چاہے وہ وبا کی طرف سے ہیں، معیشت ہے، معاشرتی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ اس حکومت کی مدد فرمائے، کیونکہ ہم سارے ایک ہی سفینے کے مسافر ہیں. آخر بہت بہت شکریہ. اور ایک دفعہ پھر میں طارق سعید خان کی طرف سے، انہوں نے مجھے کہا تھا وہ ان کی طرف جانا ہے، ان کے حجرے میں بھی جانا ہے. میں نے صاحب وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں، لیکن طارق سعید خان اپنی علالت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے، تو ان کی طرف سے جی میں معذرت کرتا ہوں. اور انشاءاللہ اگلی دفعہ اس سے بہت بہتر پروگرام ہوگا. اس کے لیے بھی معذرت ہے کہ پروگرام ہم نے یہ جو کیا تھا وبا موسم کی وجہ سے اس میں مسائل کھڑے ہوئے ہیں. لیکن میں نے یہ بھی کہہ رہا تھا کہ 2 دن پہلے جب میں آیا تھا تو یہاں پہ جو ہمارے کسان بھائی ہیں تو سارے کہہ رہے تھے پانی چاہیے، پانی چاہیے، پانی چاہیے. بڑے آپ کا خوش شگون ہے کہ آپ آئے اور کافی پانی بھی ساتھ لے کے آئے. تو انشاءاللہ اس کے بعد سمال ڈیم بھی آئیں گے اور پینے کا پانی بھی آئے گا، اور انشاءاللہ اور باقی ساری چیز بھی. بہت بہت شکریہ. قادری صاحب صحیح لگا ہی دیکھا نا، دیکھا ہی یہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. سب سے پہلے تو فیصل بھائی کا شکریہ، پی ٹی آئی کے جتنے عہدیداران ہیں، جی ایس صاحب بیٹھے ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، اور باقی جتنی پی ٹی آئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی ہم سارے جو ہیں ایک خاندان کی طرح ہیں. اپنا خاندان چھوڑ دیتے ہیں لیکن پی ٹی آئی نہیں چھوڑتے ہم. تو سب کا شکریہ، آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں. اور جتنے بھی آپ بھائی صاحب آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، اب تو موسم اچھا ہو گیا ہے، لیکن ویسے تو گرمی تھی پہلے، تو گرمی میں آپ لوگ آئے ہیں تو اس کا بڑا شکریہ. آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں، مجھے مطلب ہمارے سے ملنے، اس کا مطلب جو شکر گزار ہیں، اور اس کا جو آنر ہے وہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے جو دیا ہے. لیکن جو بارش ہے، جس طرح بات کی فیصل بھائی نے، بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے. تو کئی ہمارے پیچھے بولتے رہے، ان پہ پھر تنقیدیں بھی ہوئی ہیں، بارش رکتی نہیں تھی. پھر کیا کہتے ہیں، بارش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو نہیں پتہ بارش کس ٹائم ہو جائے، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے. اور اللہ ہمارے لیے یہ بارش رحمت ہی بنا کے رکھے، کیونکہ جب بادل آتے ہوتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ ہمارے لیے رحمت بنانا، نہ کہ عذاب بنانا. جو اب پہلے پیغمبروں کی قوموں پہ یہ عذاب بن کے آئے ہیں، وہ نہ ہم پہ رہے، ہم پہ یہ رحمت بن کے رہے، اور ہماری فصلیں جو ہیں اس سے فائدہ ہو، ہماری زمینوں کو فائدہ ہو، ہمیں فائدے ہوں، یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث نہ بنے. تو پہلے میں بات کرتا ہوں، مسائل تو اتنے ہیں اس ٹائم، مطلب پورے پاکستان میں ہم پھر رہے ہیں اور پیدا بھی یہی ہوئے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، اسی مسائلوں میں رہ رہے ہیں. کبھی بجلی ہے، کبھی پانی ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی روڈیں ہیں، کبھی ٹوٹی ہوئی ہیں. ہم میاں والی جب سے آ رہے ہیں، 44 سال میری عمر ہے، تو مجھے ابھی بھی یاد ہے جب سے ہم میاں والی اسلام آباد سے آ رہے ہیں، جدھر جو کھڈا تھا آج بھی وہی ہے، وہ کھڈا وہیں کا وہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوا 44 سال میں. اور ایک حصہ بنتا ہے روڈ کا تو اگلا ٹوٹ جاتا ہے، جب اگلا بنتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ ہم لوگ